صاحب جو ہیں مدذل العالی جانی پہچانی شخصیت ہیں، علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے، مسلک دیوبند سے، سوشل میڈیا پر بڑے تبلیغ اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی گستاخی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لابی پروپیگنڈا کر رہی ہے یہ کہ مفتی طارق مسعود کو گرفتار کیا جائے۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ جو بیان ہے، وہ بیان ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ جہیز دینا کیسا ہے، جہیز لینا کیسا ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، اور جو سوال کرنے والے نے دلیل یہ دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا، حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر مقرر ہوا تھا حضرت فاطمہ کا 500 کے آس پاس جو مہر مقرر ہوا تھا، اپنی زرہ بیچی تھی حضرت عثمان کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی واپس کر دی تھی بطور تحفہ، اور وہ قیمت دی تھی۔ تو حضور نے وہ قیمت حضرت بلال اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، جنہوں نے ولیمے کا جو ہے اہتمام کیا، اور کچھ اشیاء ضروریہ گھر کی جو ضرورتوں والی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا حکم فرمایا کہ ان کو خریدا جائے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے، یہ جو لوگ جہیز کے حوالے سے اس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جہز النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ حدیث مبارک کے اندر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا۔ اب اس کو آپ اسی جو ہے جس طرح عربی نطق میں ہے اسی نطق میں اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں کہ جہیز وغیرہ کے حوالے سے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہازہ کا مطلب ہے انتظام کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیسے وہ زرہ بھجوائی کہ آپ کے پاس وہ زرہ ہے اس کو بیچ دو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے جو انتظام ہوتا ہے شادی کے اندر، جو چیزیں ضروریات ہوتی ہیں، دلہن کا جوڑا ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر گھر کی جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کے اس طریقے پر آپ کی گھر کی اشیاء ضروریہ جو ہے وہ خریدی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ہے ایک چادر دی تھی، ایک بچھونا دیا تھا، اور اسی طریقے پر آٹے کی وہ چکی جو ہوتی ہے، آٹا پیسنے والی جو چکی ہوتی ہے، وہ چکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو لوگ جہیز لینے والے ہوتے ہیں، جو جس چیز کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ حضور نے دیا تھا کہ تم بھی جہیز دو، جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے رشتہ تو لے رہے ہیں، بیٹی تو لے رہے ہیں، لیکن جہیز میں آپ ہمیں موٹر کار، موٹر سائیکل، یا فلاں فلاں قسم کا فرنیچر، فلاں فلاں چیز کی چیزیں، فلاں پیسے، اس طرح کے جو مطالبات کرتے ہیں، وہ بالکل ان کے متعلق حضرت مفتی صاحب نے وہی کہا جو اس کے وہ مستحق ہیں۔ وہی بات تو میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ایسے حرام خور جو جہیز کا مطالبہ کریں، وہ واقعی میں حرام خور ہیں، ہٹ درم میں سست ہیں، ہاں جی، خود کما نہیں سکتے، تو مطلب جہاں سے لڑکی جس سے ان کا نکاح ہوگا وہاں ان پر نظر ہوتی ہے، ان کے خاندان پر نظر ہوتی ہے، اور بنیاد بناتے ہیں، پردے کے پیچھے چھپتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ان لوگوں کے حق میں اس طرح کی بات کی تھی جو اس طرح جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کو ان منحوسوں کو اپنی لڑکیاں دو ہی نہیں جو اس طرح جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہاں، ان دونوں باتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال انہوں نے جو سمجھایا تھا کہ وہ جہیز دراصل جہیز مطلب گھر کی ضروریات کا انتظام وغیرہ کرنا، وہ حضرت علی کے پیسوں سے کیا تھا، یہ بات سمجھاتے ہوئے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ وہ داماد جو آج کل کے ہیں جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں حضور کی سنت کہہ کر، شریعت کہہ کر، حالانکہ شریعت نے کوئی اس چیز کی کہیں پر بھی حمایت اور حوصلہ افزائی نہیں کی ہے جہیز کی، اس چیز کو بات کرتے ہوئے اس تسلسل میں حضرت علی کے واقعے کے بعد ڈائریکٹ اس دنیا کے اس وقت کے جو داماد ہیں جن کو ابھی مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے ان کو حرام خور کیوں کہا ہے، تو اس وقت کے وہ داماد بے شک حرام خور ہیں، بے شک حرام خور ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جو نکاح حضرت علی سے کیا تھا وہ تو پیسوں کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں کفو تھے، دین میں کفو تھے، ان کے برابر میں تھے، ان کے برابر میں تھے۔
دنیا تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے پاس اگر کچھ نہیں تھا تو حضور کے پاس کیا تھا؟ حضور نے فقر کو اپنے اختیار سے جو ہے وہ چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو چنا تھا دنیا کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مال کے اعتبار سے فقر چنا تو فقیر تھے۔ تو کفر وہاں تھا ہی دین۔ اب اگر اس زمانے کے اندر اگر آپ کو کفر دیکھنا ہے تو صحیح کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کفر میں دین کو دیکھیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان میں کسی کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اس سے شادی کرو، اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہے جی۔ پھر کفر میں مالداری بھی آ جاتی ہے، نسب بھی آ جاتا ہے، پھر صفات بھی آ جاتی ہیں کہ لڑکا نچلی صفتوں کا نہ ہو تاکہ ماحول اچھا رہے۔ تو یہ چیزیں حضرت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ اسی تسلسل سے فائدہ اٹھا کر کچھ فتنہ پرور لوگ، فتنہ اور فساد قسم کرنے والے بے حیا لوگ اور فسادی لوگ، جن کو قرآن اور سنت اور شرع سے جو ہے وہ ہر وقت بیر رہتا ہے، خدا واسطے کا بیر رہتا ہے، تو ان کو آدمی ملحد ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے قرآن کے انکاری ہیں، رسول کے انکاری ہیں۔ تو اس طرح بیانات سے تسلسل کے اندر ہوتا ہے لقنت کی، یا کیا بولتے ہیں اس کو، سبقت لسانی ہوتی ہے، دوسری تیسرے معاملات ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر مروڑ تروڑ کر اس طریقے پر اس پیرائی میں ایسا ماحول بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ عام دیکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جو کام کاج کرنے والا ہوتا ہے، معاملات کرنے والا ہوتا ہے، گھر بار کے معاملات کرنے والا، تو وہ ان چیزوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسی چیزوں سے رک جاتا ہے۔ اس طرح کے علماء یا اس طرح کے جو ہے اچھی باتوں کو سننے سے، پھیلانے سے رک جاتا ہے۔ تو یہ صد عن السبیل، یہ روکنا ہے اللہ کے راستے سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو اللہ کے راستے سے روکنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے کام کے آگے آپ نے رکاوٹ بننا ہے، کسی کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ حضرت مفتی صاحب نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ایمان والوں کے لیے جو ہیں وہ معیار ہے، آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا نا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ تو حضرت علی کی شان میں گستاخی کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ محض پروپیگنڈا ہے حضرت مفتی صاحب کے اس تسلسل کو بنیاد بنا کر، تسلسل سے فائدہ اٹھا کر غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کا مسئلہ واضح کرنے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ جو موجودہ دور کے بے حیا قسم کے جو داماد ہیں، جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے، اس سے شادی اور نکاح مشکل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی اور نکاح کو آسان کرو، اور سب سے افضل نکاح بھی وہی ہے جو مشقت کے اعتبار سے بالکل آسان ہو۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو داماد ہوتے ہیں، جو خود کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ حرام خور ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، تو جہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے وہاں کہتے ہیں ہمیں موٹر سائیکل دو، ہمیں فلاں چیز دو، ہمیں فلاں چیز دو۔ تو اس قسم کے لوگ واقعی میں بے حیا ہیں، ہٹ درم ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں قطعا نہیں دینی چاہیے، یہ بات میں بھی کہتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، اور ان کے بارے میں تو کفر مال ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو کفر دین ہے، ان کے بارے میں کفر کیا ہے؟ دین ہے۔ اور وہ دین کس کے پاس ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں جو ہے علم کا شہر ہوں، مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور تک پہنچنا ہے تو علی کی محبت سے گزر کر آپ کو پہنچنا پڑے گا، ان کی تو وہ شان ہے، وہاں پر تو ہم دنیاوی معاملات کو کر ہی نہیں سکتے۔ آج کل کے دامادوں والی بات کو اٹھا کر آپ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے جا رہے ہو، تسلسل کا فائدہ اٹھا کر، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر شرم آ رہی ہے، غیرت آ رہی ہے، تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غور کر کے، فکر کر کے دیکھیں کہ اس طرح کے پیغام، اس طرح کے پیروگنڈوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تمام فتنوں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔